تار سے تار ملا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، ایک اہم صفت جو اللہ کو بہت محبوب ہے، پسندیدہ ہے، وہ ہے اللہ کے سامنے رونا اور گر گرانا۔ بندہ جب اللہ کو یاد کر کر روتا ہے، یا اللہ کے خوف سے روتا ہے، یا اللہ کی محبت میں روتا ہے، تو یہ ادا مومن کی اللہ کو بہت پسند آتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کئی جگہ پر نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، خروا سجدا وبکیا، یہ لوگ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جاتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ خروا سجدا وبکیا، اسی طرح بعض جگہ پر کہا گیا ہے یخرون للاذقان، وہ اپنے تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، یعنی سجدے میں پڑ جاتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رونا اللہ کو بہت پسند ہے، اور نیک لوگوں کی صفت کو اللہ نے بطور خاص ذکر فرمایا۔ لیکن آج کل دنیا کے جھمیلوں میں مادیت کی وجہ سے لوگوں نے اپنا تعلق جس قدر اللہ سے رکھنا چاہیے تھا اس میں جو کمی کی، تو اس کے نتیجے میں اس صفت میں بھی کمی آ گئی کہ لوگ روتے نہیں۔ کبھی دعاؤں میں رونا چاہیے، کبھی اللہ کو یاد کر کے رونا چاہیے، کبھی اللہ کے ڈر اور خوف سے رونا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنے سائے میں اس دن جگہ دے گا جس دن کہ اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ وہاں اللہ اپنے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک اس آدمی کا بھی ذکر کیا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک وہ شخص بھی ہے جو اس جگہ پر اللہ کے سائے میں جگہ پائے گا۔ کون؟ ذکر اللہ، جس نے اللہ کو یاد کیا، خالیاً، تنہائی میں بیٹھ کر، کوئی نہیں ہے، تنہائی ہے، گھر کے کسی کونے میں بیٹھا ہے، مسجد کے کسی کونے میں بیٹھا ہے، اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ ففاضت عیناہ، اور اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں، یعنی روتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ رونا 2 وجہ سے ہوتا ہے، کبھی اللہ کی محبت میں اور کبھی اللہ کے ڈر سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے محبوب بھی ہیں، اللہ کی جتنی محبت دل میں ہوگی اسے یاد کرے گا تو اللہ کو یاد کر کر کے بھی رونا آتا ہے۔ کبھی کوئی آدمی، کبھی کوئی بیوی اپنے شوہر کو دور رہنے پر یاد کرتی ہے اور روتی ہے، اور کبھی شوہر دور رہتا ہے تو بیوی کو یاد کر کے روتا ہے۔ کبھی کوئی دوست اپنے دوست سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے یاد آتا ہے تو وہ اس کو یاد کر کے روتا ہے۔ یہ محبت کے آنسو ہیں، محبت کا رونا ہے۔ اللہ اگرچہ ہمارے قریب ہے، اللہ ہم سے جدا نہیں ہے، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہونے کے باوجود بھی
چونکہ ہمیں دکھتا نہیں ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، ہمارے احساسات سے ہم اس کو پا نہیں سکتے، اس وجہ سے آدمی اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ کے دیدار کی طلب میں روتا ہے۔ بہت سے اہل اللہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے، اللہ کے دیدار کی طلب میں رویا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ التجائیں کرتے تھے، اے اللہ تیرا دیدار نصیب ہو جائے، یعنی قیامت کے دن۔ دنیا میں تو اللہ کا دیدار کسی بھی آدمی کو نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی تھی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی انظر الیک۔ اللہ نے اس کے جواب کے اندر فرمایا لن ترانی، آپ مجھے دنیا میں دیکھ نہیں سکتے۔ دنیا کے اندر اللہ کو کوئی دیکھ نہیں پاتا، اس لیے کہ ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں، لیکن جب قیامت میں جائیں گے، جنت کے اندر داخلہ ہوگا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہماری آنکھوں میں ایسی قوت اور طاقت پیدا کر دیں گے کہ اللہ کی زیارت ہوگی اور اللہ کو دیکھا جائے گا۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ کے دیدار کے شوق میں، اللہ سے ملاقات کے شوق میں، اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں آدمی رویا کرے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور دوسرا رونا ہوتا ہے اللہ کے خوف سے۔ اللہ تعالیٰ بہت جلیل الشان، بہت طاقت والے ہیں، بہت بڑے ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ایک ان کے کن سے کائنات بنی ہے اور اللہ ہی کے کن سے یہ کائنات ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ کبھی اللہ کے عذاب کو یاد کر کر، کبھی اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت کا لحاظ کر کے، اس کی جلالت و عظمت کے تصور سے آدمی کو رونا، یہ دو طرح کا رونا ہے۔ اور اللہ کو ایسی آنکھیں بہت پسند ہیں جو اللہ کی یاد میں یا اللہ کے خوف سے رویا کرتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو دو آنسوں بہت محبوب، اللہ کو دو قطرے بہت محبوب۔ ایک آنسوں کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے بہایا جائے، اور ایک وہ قطرہ جو خون کا قطرہ اللہ کے راستے میں قربانی میں دیا جائے۔ جہاد میں گیا اور اپنے خون کو اللہ کے نام پر بہا دیا، یہ قطرہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور ایک وہ قطرہ جو آنسوں کا آنکھوں سے نکلتا ہے، اللہ سے ڈر کر نکلتا ہے یا اللہ کی محبت میں نکلتا ہے، یہ بھی اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں رونا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو رونا آتا ہی نہیں، ہم کیا کریں، دل سخت ہو گیا ہے، اللہ کی محبت بھی نہیں ہے۔ محبت آ جائے تو رونا خود ہی آ جائے گا۔ اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت سما جائے، اور خوف سے بھی اللہ کے انسان کو رونا آتا ہے، لہذا اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ جب یہ دو چیزیں دل میں داخل ہو جائیں گی تو خود بخود رونا آتا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ حضرت آدم کو جب اللہ نے دنیا میں اتارا، کہتے ہیں کہ اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ جہاں پر وہ سجدہ کر کے رو رہے تھے تو ان کے آنکھوں کے آنسوں کی وجہ سے وہاں پر کھیتی تیار ہو گئی۔ اندازہ کرو کیسا روئے ہو، کتنا آنکھوں سے آنسو بہائے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رویا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں کچھ لوگ صحابہ کرام حاضر ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد آ کر ان سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب ترین واقعہ سنا دیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ تم یہ سوال کرتے ہو کہ کوئی عجیب واقعہ بیان کروں، مجھے ذرا یہ بتاؤ اللہ کے نبی کی زندگی میں کون سا واقعہ عجیب نہیں ہے؟ آپ کی پوری زندگی ہی عجیب ہے۔
آپ کا وجود ہی خود عجوبہ ہے. آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. آپ کا اٹھنا کیا، آپ کا بیٹھنا کیا، آپ کا کھانا کیا، آپ کا پینا کیا، آپ کا سونا کیا، آپ کی بات چیت کیا، آپ کی زندگی کا ہر پہلو عجیب ہی عجیب ہے. دنیا کے کسی انسان کی زندگی کے اندر وہ احوال نہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی احوال ہے. اسی لیے تو حضرات صحابہ نے آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل نوٹ کر کے رکھا. کیا کسی اور کی زندگی کو نوٹ کیا لوگوں نے؟ بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بڑے حکماء گزرے، بڑے بڑے شعراء گزرے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، لیکن کیا ان کی زندگی کسی کے لیے نمونہ بن سکتی تھی؟ نہیں بن سکتی تھی. اس لیے کسی نے کیئر بھی نہیں کیا. آج اگر کسی کو پوچھ لیا جائے فلاں بادشاہ گزرا تھا، ذرا اس کے کھانے کا حال بتاؤ، اس کے سونے کا انداز بتاؤ، اس کے جاگنے کا طریقہ بتاؤ، اس کے بول چال کا لب و لہجہ بتاؤ، اس نے کیا کیا تھا یہ بتاؤ، کسی کو کچھ نہیں معلوم. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک ایک بات محفوظ ہے. جوتا کیسا پہنتے تھے، جوتا کیسا نکالتے تھے، کنگھا کیسا کیا کرتے تھے، تیل ڈالنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا، اور مسواک کیسے کیا کرتے تھے، کپڑے کیسے پہنتے تھے، کپڑے کیسے نکالا کرتے تھے، کھانے کا انداز کیا تھا، سونے کا طریقہ کیا تھا، اٹھنے کا انداز کیا تھا. ارے بھائیوں، ایک ایک چیز ایسی نوٹ کی گئی ہے کہ کسی کا ذہن بھی مان نہیں جا سکتا. یہ اس لیے ہے کہ آپ کی پوری زندگی ایک عجیب و غریب انداز کی زندگی تھی. دنیا میں کسی کی ایسی زندگی نہیں. اسی لیے آپ کی زندگی پوری دنیا انسانیت کے لیے صلاح و فلاح کی ضامن ہے اور سب کے لیے ایک نمونہ. تو بہرحال یہ عرض کرنا تھا، بول رہا تھا میں نکل نہیں ذہن سے. اللہ کے نبی، ہاں، حضرت عائشہ کا واقعہ سنا رہا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں لوگوں نے آ کر عرض کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عجیب واقعہ سنائیے. انہوں نے کہا بھئی کون سا واقعہ ہے جو عجیب نہیں ہے، سبھی عجیب ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا سنو، ایک بار ایسا ہوا کہ رات کا وقت ہو گیا تھا، میں بستر پہ چلی گئی تھی اور میں نے سونا شروع کر دیا تھا. کچھ دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. رات کا حصہ گزرنے کے بعد جب آپ آتے تھے تو گھر میں داخل ہونے پر آپ کی ایک عجیب ادا یہ تھی کہ آپ سلام کرتے تھے، لیکن رات میں دیر سے جب آتے تھے تو سلام کا طریقہ یہ تھا کہ آہستہ سلام کرتے تھے، اتنی آواز سے کہ اگر جاگنے والا جاگ رہا ہو تو سن لے، اور اگر کوئی سونے والا سو رہا ہو تو اسے ڈسٹرب نہ ہو. یہ بھی ایک نمونہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا نہیں کہ بھئی زور سے آ کے سلام کر دیا. بعض لوگ ایسا سلام کرتے ہیں جیسے کہ لٹھ مار دیا ہو، جیسے کہ کچھ مار دیا ہو. ایک آدمی بیدار ہو جائے، پریشان ہو جائے، کیا ہو رہا ہے. نہیں، اللہ کے نبی کا معمول تھا سونے والا سن لے، سونے والے کو ڈسٹرب نہ ہو، جاگنے والا سنے اور جواب دے دے. حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ آئے اور سلام کیا، پھر میرے قریب آئے اور میرے ساتھ آپ لیٹ گئے. کچھ دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عائشہ مجھے چھوڑ، میں اپنے رب کے سامنے جانا چاہتا ہوں، میں اپنے رب کے سامنے جانا چاہتا ہوں. یہاں پر اس کو عجیب واقعہ حضرت عائشہ نے اس لیے کہا کہ واقعی بڑا عجیب ہے. رات کا وقت ہو گیا ہے، دن بھر کی تھکان ہے، محبوب بیوی ساتھ میں موجود ہے اور نرم گداز موجود ہے. بات سو سکتے تھے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ مجھے چھوڑ، میں اپنے رب کے دربار میں جانا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ نے بڑا عجیب جواب دیا، یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے پاس رہیں، لیکن اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ اللہ کے دربار میں جائیں، مجھے بھی یہ پسند ہے آپ تشریف لے جائیں. دونوں باتوں کی رعایت کر دی.
ایک طرف اس کا اور ایک طرف اس کا، دونوں کا لحاظ کیا اور کہا اگر آپ جانا چاہیں تو آپ تشریف لے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، کہتی ہیں کہ مشکیزے سے آپ نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد نماز پڑھتے رہے، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر دعا مانگتے رہے اور روتے رہے روتے رہے روتے رہے، اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی، اور اتنا روئے دامن تر ہو گئے۔ یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف میں رونا۔ یہ کب آتا ہے رونا؟ جب دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے یا دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ لہذا اپنے دلوں میں ان دو باتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ میں کہاں کرتا ہوں، آج کل کی جو زبان چلتی ہے نا، اس زبان کے اعتبار سے یہ دو سافٹ ویئر ہیں۔ کیا ہے؟ سافٹ ویئر۔ کمپیوٹر میں سافٹ ویئر ڈالتے ہیں آپ، یہ سافٹ ویئر، وہ سافٹ ویئر۔ ہارڈ ویئر میں سافٹ ویئر ڈال دیتے ہیں، یہ ہمارا ہارڈ ویئر ہے، یہ پورا جسم کیا ہے؟ یہ ہارڈ ویئر ہے۔ اس کے اندر ہمیں دو سافٹ ویئر ڈالنے کی ضرورت، کئی چیزوں کی ضرورت ہے، ان میں سے دو سافٹ ویئر ہیں۔ ایک سافٹ ویئر کا نام ہے محبت الہی کا سافٹ ویئر، اور ایک کا نام ہے خوف الہی کا سافٹ ویئر۔ ان دو کو اپنے دلوں میں ڈال لیجئے۔ جب یہ دلوں میں پڑے رہیں گے سافٹ ویئر، تو بس آپ کی زندگی کے احوال بدل جائیں گے، اس کے ذریعے آپ بڑے کام لے سکتے ہیں۔ جب یہ اللہ کی محبت دل کے اندر رہے گی، رونا بھی آئے گا، اللہ کی یاد بھی رہے گی، نماز بھی ہوتی رہے گی، نمازوں کے اندر بھی رونا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا جاری رہے گا۔ جیسے اللہ نے کہا کہ لوگ یخرون للاذقان سجدا، اللہ کے سامنے سجدے کے اندر گر جاتے ہیں، پڑ جاتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح خوف کا سافٹ ویئر اپنے دلوں میں ڈال لیجئے، بس اس کے ذریعے سے آپ کو رونا آئے گا، گناہوں کو یاد کر کر، اللہ کے عذاب کو یاد کر کر، اللہ کے جو ہے جلالت و عظمت اور بزرگی کو یاد کر۔ یہ دو چیزیں اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، رونا اللہ کو بہت محبوب، اس لیے رونے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ ایک بار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جو اپنے زمانے کے عظیم ترین شیخ، محدث اور فقیہ، اور اس کے ساتھ بڑے اللہ والے گزرے، لوگ ان کا نام تو بہت لیتے ہیں لیکن ان کو سمجھتے کچھ نہیں۔ بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم شیخ جیلانی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرے مارتے رہتے، ہم شیخ جیلانی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہم کہاں کرتے ہیں میاں، پہلے پکڑ لو، پکڑا ہی نہیں اور بولا چھوڑتا نہیں، پکڑے گا تو تب نہ چھوڑنے اور نہیں چھوڑنے کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ ان لوگوں نے پکڑا ہی نہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں، نہ خوف کھاتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ گھبراتے ہیں، الٹی سیدھی ہر چیز کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں شیخ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، شیخ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میاں پہلے پکڑ لیجئے، جب پکڑ لیں گے تو آپ کی زندگی بن جائے گی۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی وہ عظیم محدث بھی تھے، لوگ ان کو نہیں جانتے کہ کتنے بڑے محدث تھے، ان کے نام محدثین میں لکھا ہوا ہے، اور اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ بھی تھے۔ فقیہ کیا؟ جیسے ابو حنیفہ فقیہ ہے، امام شافعی فقیہ ہے، امام احمد بن حنبل فقیہ ہے، یعنی مسائل کے امام ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر غور و فکر کر کر امت کو انہوں نے بہت کچھ دیا ہے۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ تھے۔ ان کی فقاہت کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ان کے زمانے میں ایک آدمی نے نظر مانی، نظر یہ مانی کہ اللہ میری فلاں بیماری ختم ہو جائے تو میں ایک ایسی عبادت کروں گا کہ وہ عبادت دنیا میں کوئی اور اس وقت نہ کر رہا ہو۔ عجیب و غریب، اس نے نیت مانی، نظر مانی کہ ایسی عبادت کروں گا کہ دنیا میں وہ عبادت اس وقت کوئی نہ کر رہا ہو۔ خیر اس کے بعد اللہ نے اسے شفا دے دی، بیماری ختم ہو گئی۔ اس نے علماء سے جا کر مسئلہ پوچھا،
میں نے یہ نظر مانی تھی کہ مجھے شفا ہو جائے تو میں ایک ایسی عبادت کروں گا کہ دنیا میں وہ عبادت اس وقت کوئی نہ کر رہا ہو، اب میں کون سی عبادت کروں گا؟ لوگوں نے کہا ارے بھائی تو نے تو ایک جو ہے نہ ہونے والی بات کی نظر مانی ہے، کیسا ہو سکتا ہے؟ تو نماز پڑھے گا تو کوئی اور دنیا میں نماز پڑھ رہا ہوگا، تو ذکر کر رہا ہو تو کوئی اور ذکر بھی کر رہا ہوگا، تو تلاوت کر رہا ہے تو کوئی تلاوت کرنے والا ہوگا، تو خیرات کرے گا تو کوئی خیرات کرنے والا بھی ہوگا، جو عبادت بھی تو کرے گا دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو اس عبادت میں ہوگا، تو تیری نظر تو پوری ہو نہیں سکتی، استغفار کر۔ کسی نے کہا کہ بھئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس میں جا کر پوچھ لو۔ ان کے پاس میں گیا تو حضرت شیخ سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں تیری نظر اس طرح پوری ہو سکتی ہے کہ تو کعبۃ اللہ چلے جانا، اور اس کے لوگوں سے کہا کہ اس کو لے جاؤ کعبۃ اللہ میں اور طواف کرنے کے لیے اسے چھوڑ دو، اور جس وقت تک اس کا طواف پورا نہ ہو اس وقت تک دوسرے لوگوں کو طواف کرنے سے روک دو، اس وقت تک دوسرے لوگوں سے کہو بھائی ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ، اللہ کا واسطہ ذرا ٹھہر جاؤ، کوئی اس وقت طواف نہ کرے، یہ آدمی طواف کر لے گا۔ حضرت شیخ نے کہا یہ ایک عبادت ایسی ہے کہ دنیا میں وہی ہوتی ہے، کوئی اور جگہ پر نہیں ہو سکتی، وہاں کوئی اس وقت طواف نہ کرے تو یہ تنہا عبادت کر کے اپنی نظر پوری کر سکتا ہے۔ اب دیکھو فقاہت ہے کہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں فقاہت، یعنی آدمی کا ذہن ایسی ایسی جگہ چلتا ہے۔ مجھے اس پر اور ایک قصہ یاد آ گیا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ قاضی تھے اپنے زمانے کے، تو ہارون رشید کا زمانہ تھا۔ ہارون رشید اور اس کی بیوی میں کچھ چکبک ہو گئی۔ میاں بیوی میں چکبک ایک پرانا دستور ہے دنیا کا، دونوں میں کچھ چل گئی، دونوں جوش میں آ گئے، اور اسی موقع پر بادشاہ نے یہ کہہ دیا اپنی بیوی سے کہ اگر آج مغرب سے پہلے میری مملکت سے تو نکل جانا ہے، اگر آج مغرب سے پہلے میری مملکت سے تو باہر نہیں جائے گی تو تجھے 3 طلاق۔ اب بادشاہ کی مملکت تو بہت بڑی تھی، ہارون الرشید کی جو مملکت تھی نا بہت بڑی تھی، اور اس زمانے میں کوئی فلائٹ نہیں تھی کہ بھائی فلائٹ سے ٹکٹ لے کر فوراً چلے جائے، ایک ملک سے دوسرے ملک کو نکل جائے۔ اب کوئی یہاں ایسی قسم کھا لے مثلا کہ آج رات تک تو جو ہے انڈیا سے نہ نکلے تو تجھے طلاق، تو آج تو عمل بہت آسان ہے، ٹکٹ خریدے اور یہاں سے کہیں اور چلا جائے، سعودی عرب کو چلا جائے یا کسی اور بازو کے ملک کو چلے جائے، عمان کو چلے جائے، یہ تو آج کے زمانے میں بہت آسان ہے، لیکن اس زمانے میں کہاں ہو سکتا تھا؟ اتنی بڑی مملکت سے اس زمانے کے اندر کسی بھی سواری کے ذریعے کوئی باہر مملکت سے جا ہی نہیں سکتا تھا۔ قسم کھانے کو تو کھا لیا، پریشان ہوا بادشاہ۔ اس کے بعد حضرت ابو یوسف کو بلایا، قاضی صاحب ہمارا بڑا سخت ترین مسئلہ ہے، تشریف لائیے۔ قاضی صاحب تشریف لے گئے۔ ابو یوسف ان سے کہا میرا اور ان کا ایسا معاملہ ہو گیا ہے، اب یہ مملکت سے نکل نہیں سکتے، کیا کریں؟ کوئی سبیل ہے، کوئی شکل ہے؟ انہوں نے کہا بہت آسان شکل ہے۔ انہوں نے کہا بہت آسان شکل ہے۔ کیا شکل ہے؟ کہا کہ آپ کی بیوی سے کہے کہ وہ مسجد میں چلی جائے، آپ کی بیوی سے کہے وہ مغرب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے۔ مسجد آپ کی مملکت نہیں ہے، مسجد اللہ کی مملکت ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کسی کی بادشاہت ہو لیکن مسجدوں پر کسی کی بادشاہت نہیں۔ انہوں نے کہا وہ مسجد میں چلی جائے، جب وہ مسجد میں جائے گی تو آپ کی مملکت سے باہر ہو جائے گی، لہذا قسم آپ کی نہیں ٹوٹے گی۔ تو بہرحال بھائیوں، فقیہ لوگ جو ہے نا
بہت سمجھدار ہوتے ہیں، بڑی عقل اللہ ان کو دیتا ہے، وہاں ان کا ذہن پہنچتا ہے جہاں دوسروں کا ذہن نہیں پہنچتا۔ بہرحال یہ بات درمیان میں آئی تھی، میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار عمرہ یا حج کرنے کے لیے کعبۃ اللہ تشریف لے گئے، وہاں پر جا کر عبادت کرتے رہے، اور ایک بار اپنے مریدین اور منسلکین جو ہزاروں کی تعداد میں ان کے ساتھ میں تھے ان سب سے فرمایا کہ ارے بھائیو، یہاں کعبۃ اللہ میں ہر عبادت ہو رہی ہے، لیکن ایک عبادت کو لوگوں نے بھلا دیا ہے۔ ہر عبادت ہے، طواف ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، نمازیں ہو رہی ہیں اور تلاوت ہو رہی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایک عبادت کو لوگوں نے بھلا دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت وہ کیا عبادت؟ فرمایا وہ ہے اللہ کے سامنے رونے کی عبادت۔ یہ نبی کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اولیاء اللہ کی سنت ہے، لوگوں نے اس کو بھلا دیا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پہ تشریف لے گئے، وہاں پر اپنا سر رکھا اور جو رونا شروع کیا تو پورے کا پورا مجمع روتا رہا اور گھنٹوں روتے رہے۔ تو بھائیوں، بتانا چاہتا تھا یہ رونا اللہ کو بہت محبوب ہوتا ہے، اس کی عادت ڈالنے کی فکر کرو۔ یہ زمانہ تو خاص طور پر رونے کا، گڑ گڑانے کا، معافی مانگنے کا، دعائیں کرنے کا، اللہ کے سامنے التجائیں کرنے کا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔